ان کا آنا بھی اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے، اور تمام دوست احباب تشریف رکھیں۔ انشاءاللہ پروگرام کے بعد احباب کے لیے کھانے کا بھی انتظام ہے، تو تمام احباب کا شکریہ۔ اب آپ کے سامنے چند منٹ انشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے، اس کے بعد ایک نعتیہ کلام ہوگا، اور جن کا آپ انتظار کر رہے ہیں حضرت مولانا آصف ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کا بیان ہوگا، اور پھر دعا ہوگی۔ اور میرے بڑے پیارے بھائی سفر کے ساتھی میرے ساتھ ماشاءاللہ پروگرام پہ آنا اور جانا ان کا ہوتا ہے، حافظ محمد ابراہیم سلفی صاحب مختصر وقت میں 5 منٹ میں انشاءاللہ اپنی بات مکمل کریں گے۔ ان کے بعد مولانا عبدالعظیم ربانی صاحب کلام فرمائیں گے، حضرت مولانا ابراہیم سلفی صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ وقت بہت ہی مختصر ہے، اور مجھے آج کی اس ملاقات کے اندر اپنوں کو کچھ نصیحتیں کرنی ہیں، اور جو بیگانے ہیں ان کو کچھ فکر کا پیغام دینا ہے۔ حضرات، اس دنیا کائنات کے اندر اس وقت یہ دنیا جہنم کے آخری کنارے پر تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ آقا علیہ السلام 40 سال کی عمر تک مکہ کے اندر بڑے ہی صادق اور امین کہے جانے والے، جب کسی نے اپنا کوئی فیصلہ کروانا ہوتا، اپنی پنچایت کا فیصلہ کروانا ہوتا، تو آمینہ کے درِ یتیم کے پاس آ جایا کرتے۔ جب کسی نے اپنی امانت رکھوانی ہوتی، عبداللہ کے جگر گوشے کے پاس آ جایا کرتے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر کو غار حرا کے اندر بلایا اور اعلان فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب ان لوگوں سے جدا ہو جائیے، اب اپنے عزیز و اقارب سے جدا ہو جائیے، اپنے رب کی طرف مائل ہو جائیے، اپنے رب کی عبادت کیجیے۔ ابو لہب بہت محبت کرنے والا تھا۔ شاعر کہتے ہیں میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ اور مثبت جواب دے۔ ابو لہب کو بہت محبت تھی۔ جب لونڈی نے آ کر کے خبر دی نا کہ آپ کے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے، اس نے اس انگلی کے ساتھ اشارہ کر کے اس لونڈی کو آزاد کر دیا تھا۔ مگر جب نبی علیہ السلام پہاڑی کے اوپر چڑھے، سب کو منادی لگائی، اکٹھا کر لیا، کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم۔ اے لوگو کہہ دو، ایک بار کہہ دو لا الہ الا اللہ، کہ وہ اللہ ایک ہے۔ زبان نبوت گارنٹی دے رہی ہے، اللہ تمہیں عرب و عجم کا بادشاہ و شہنشاہ اور تختوں پر فائز کر کے وہ مقام دے گا جو تم سے پہلے کسی امتی کو مقام نہیں ملا ہوگا۔ اسی لہب نے پھر ابو لہب نے بددعا کی تھی، کہا تبا لک یا محمد معاذ اللہ، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اللہ کو اس کے الفاظ اتنے ناگوار آئے، اللہ نے قرآن اتار دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ جب کسی سے محبت کرتے ہیں، اس پر اعتبار کرتے ہیں، اس پر یقین کرتے ہیں، اپنا دل اس کے ساتھ لگاتے ہیں۔ ہم نے تو دل لگایا ہے،
کالی کملی والے آقا کے ساتھ۔ آقا کا فرمان ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ جاؤ ہمارے مدرسوں میں چلے جاؤ، مسجدوں میں چلے جاؤ، منبر پر کھڑے ہونے والا کوئی محمد رسول اللہ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے لگا نہیں سکتا۔ کیوں؟ زبان نبوت کی اس حدیث کے اندر لا الہ الا اللہ، آگے محمد رسول اللہ پر زبان نبوت کی مہر نہیں ہے، ہم لگا کیسے دیں؟ لوگ کہتے ہیں پاجی کیا جو حرج کیے، او میرے سہنے او میرے ویر، میری محبت کا محبت جواب دے۔ آقا نے کہا نہیں، صحابہ نے بتلایا نہیں، تابعین نے بتایا نہیں، حدیث لکھنے والوں نے، محنت کرنے والوں کی عدالت یہ ہے، انہوں نے ساتھ اس حدیث میں محمد رسول اللہ جوڑا نہیں۔ ہم کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ آقا نے جو کتابت دی، جو قرآن دیا، جو حدیث دی، ہم نے تو اس پہ عمل کرنا ہے، ہم نے تو خالص دعوت کو آگے دینا ہے۔ اسی لیے یہ دروں پر جانا چھوڑ دیجئے، لوگوں کے در در پہ بھٹکنا چھوڑ دیجئے، اللہ کے اس رستے پر آ جائیے۔ آج اللہ سے شکوے شکایتیں کرتا ہے، اللہ میری سنتا نہیں ہے، ساتھ منافقت کیسی کرتا ہے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی در بدر۔ میں نے کہا تجھے ہوا گیا ہے؟ کہتا میں عاشق بن گیا ہوں، اے غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ اس لیے ان سب راہوں کو چھوڑ دیجئے، محمد رسول اللہ کے دین پر اور قرآن کو اپنی زندگیوں کا دستور بنا لیجئے۔ پھر دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی آسمان سے من و سلوہ کس طرح سے اتارتے ہیں۔ باقی موقع ملا تو پھر کبھی گفتگو کریں گے۔ میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ مثبت جواب دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔